أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. صدق الله العظيم. کاش کے آ جائے، کاش کے آ جائے عطار مدینے میں،
الحمدللہ اس وقت نگران شورا بھی بیرون ملک میں اسلامی بھائیوں کے ساتھ شامل ہیں۔ بابا نیپال میں کئی عاشق ہیں، دکھائیں بھائی ان اسلامی بھائیوں کو دکھائیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ نیپال گنج میں یہ ماشاء اللہ کثیر اجتماع ہے، ماشاء اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جبرائیل نے مجھ سے عرض کیا کہ رب تعالی فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، سلمو علی الحبیب، السلام علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ 1436 سنہ ہجری کے جمادی الاولیٰ کی آج دوسری شب ہے۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حسب معمول ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اور آج مدنی مذاکرہ ڈاکٹر اسلامی بھائیوں کا، ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف وغیرہ کا۔ پاپا ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہیں۔ اچھا، ہومیوپیتھک ڈاکٹرز بھی تشریف لائے ہیں، ماشاءاللہ۔ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اول تا آخر شریک رہیے گا، سب آپ کی نیت سے انشاءاللہ بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ اپنا موبائل فون وغیرہ بند رکھیے گا، ورنہ یہ آپ کو علم دین سیکھنے میں رکاوٹ بنے گا۔ دھیان اس میں پڑا ہوگا کہ کسی کا فون تو نہیں آیا، دیکھوں تو سے کسی کا میسج تو نہیں آیا، تو اس کو آپ چیک کرنے میں لگ جائیں گے، اور ہاں کا نہ کا ہاں پھر ہو سکتا ہے سمجھ میں آئے۔ تو کچھ دیر کے لیے موبائل فون کو بھول جائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بابا جان، میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے کہ میں پنجاب پولیس میں ڈیوٹی کرتا ہوں۔ میں نا 1 ماہ کے لیے مدنی قافلے پہ گیا تھا، تو بابا جان میری نا 1 ماہ کی سیلری ہے نا جو ایس پی ہیڈ کوارٹر نے کال دی قافلے پہ جانے کی وجہ سے، تو بابا جان آپ آفیسروں کو گائیڈ کریں کہ اگر کوئی بھی اچھے راہ پہ چلنا چاہتا ہے تو انہیں
ان کی فیور کی جائے، یہ کہ نہیں کہ ان کو سزا دی جائے۔ بابا جان میرا نام محمد سرفراز اطاری ہے، میں جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں، کیا مدنی میں جلسے رکھ سکتے ہیں؟ ارے بابا جان میں اس وقت بطول اطاریہ ستارہ آباد سے بات کر رہی ہوں۔ ارے بابا جان آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہو۔ ارے بابا جان مدنی مذاکرہ دیکھ کر میرے بابا نے داڑھی سجا لی ہے۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، پہلا سوال تو ہمارے سوال نہیں تھا، فریاد تھی، جیسے پولیس والے میرے ماتحت ہوں۔ تو اب انہوں نے 1 ماہ کی چھٹی کی، مدنی قافلے میں سفر کیا، ان کی سیلری کٹ گئی۔ تو بولے بھالے اسلامی بھائی سیلری تو کٹے گی نا، پولیس کا محکمہ دعوت اسلامی کے ماتحت تو نہیں ہے نا۔ تو سیلری کٹوا کر مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو ثواب زیادہ ملے گا نا۔ انفاق فی سبیل اللہ بھی پھر اس میں پایا جائے گا نا، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ اور اگر کوئی مفت میں قافلے میں سفر کرے گا تو انفاق فی سبیل اللہ کے ثواب سے تو محروم رہے گا نا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ثواب سے محروم رہے گا۔ تو اس لیے سیلری کٹوا کر ہی سفر کرنا چاہیے، دھوکہ بھی نہیں دینا چاہیے کہ اس لیے چھٹی لی اور کوئی ترکیب بنائی اور ڈاکٹر کی جعلی سرٹیفکیٹ دکھائی، میں بیمار ہوں یا فلاں بیمار ہے یا میت ہو گیا اور مجھے وہ جانا ہے، سورس لگوائی اور افسروں سے ترکیب بنا کر کسی نے چھٹی کر لی، تو یہ تو ظاہر گناہ ہوگا، اس سے دھوکہ یہ محکمے کو۔ جو افسر اس طرح غلط کام میں تعاون کرے گا وہ بھی گناہ میں شریک ہے۔ تو فیئر طریقے پر جہاں بھی آپ نوکری کرتے ہوں، مطلب دھوکے کے ساتھ ہم کو مدنی قافلہ نہیں چاہیے، ہم کو اللہ کی رضا چاہیے نا۔ تو اللہ کی رضا کے لیے تو فریش، بالکل اخلاص کے ساتھ اور بغیر جھوٹ اور 1 ذرہ برابر بھی اس میں گناہ شامل نہ ہو تو ہی حاصل ہوگی نا اللہ کی رضا۔ ماں کا دل دکھا کر کوئی مدنی قافلے میں سفر کرے گا تب بھی اس کو ثواب ملے گا؟ نہیں، الٹا گناہ ملے گا۔ جبکہ شرعاً وہ ماں کا دل دکھانے والا اگر ثابت ہوا ہے تو ارے گناہ گار ہو گئی۔ ماں بیمار پڑی ہے، آپ کی اس کو تیمارداری کی ضرورت ہے کہ اس کی آپ خدمت کریں، اور آپ اس کو روتی تڑپتی چھوڑ کر صاحب میں وہ دین کی تبلیغ کے لیے چلا، تو اللہ تعالیٰ میری آپ کی تبلیغ کا محتاج نہیں ہے۔ بالکل یعنی کہ فیئر طریقے پر مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے، 3 دن کا ہو، 12 دن کا ہو، 1 مہینے کا ہو، 12 ماہ کا ہو، مگر سب فیئر طریقے پر، کسی کی بھی حق تلفی اس میں نہ ہو، نہ ماں کی، نہ باپ کی، نہ بچوں کی، نہ ان کی امی کی، کسی کی بھی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جس طرح ہمارے یہ اسلام بھائی فریاد کر رہے تھے، لیکن یہاں پر باپا کئی ایسے ادارے ہوتے ہیں جن کے مالکان بھی ہمیں سن رہے ہیں، دکانوں پر بھی 2-2 4-4 6-6 ملازم ہوتے ہیں، تو ظاہر مدنی قافلوں کی بے شمار برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اخلاقیات کی تربیت ہوتی ہے، ظاہر بہت سی خرابیاں ہوتی ہیں، چوریاں کرنے کی عادت ہوتی ہے، جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے، تو یہ ساری مطلب تربیت ہو کر یہ نیکی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ جن کے پرائیویٹ ادارے ہیں اگر وہ اس معاملے میں ہمت کریں، 1-1 ماہ کے قافلوں کے لیے ہر مہینے کم از کم اپنے 1 اجیر کو ہمارے یہاں قافلوں میں بھیجیں، اسی طرح ہفتہ وار جو مدنی قافلے سفر کرتے ہیں 3-3 دن کے، تو جمعہ ہفتہ اتوار اپنے یہاں ملازموں کی کوئی ایسی ڈیوٹی باندھ دیں، تو یہ بھی باپا بہت اچھا ان کا کاروبار میں بھی اثر ہوگا اور یہ بھی ایک نیکی کی دعوت پھیلانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ دنیا کا فائدہ ہوگا، آخرت کا فائدہ ہوگا اس میں، کہ جمعرات کو اگر جس کی جیسے فیکٹریاں ہوتی ہیں وہ جمعرات کو اجتماع کے لیے کوئی گاڑی چلائیں اور یہاں فیضان مدینہ ان کو لائیں، خود ہی لائیں،
भिजवाएं, तो खुद भी आएंगे तो खुद भी फ़ायदा होगा ज़ाहिर है। तो इस तरह इनकी सुन्नतों भरी तरबियत होगी और वाकई आपको दुनियावी तौर पे फ़ायदा होगा। ड्यूटी पूरी देना सीखेंगे, काम पूरा करना सीखेंगे। अगर खुदा ना खादा कोई चोरी करता होगा तो वो डरेगा अल्लाह से, सेठ नहीं देखता तो क्या हुआ, अल्लाह तो देखता है ना, आखिरत में मेरा क्या बनेगा। तो वो अल्लाह करेगा तो रुजू कर लेगा, तौबा कर लेगा, चोरी शुदा माल आपको लौटा देगा। या आपसे तरकीब बना लेगा कि मैंने चोरी की, अब नहीं करूँगा, मैं खुदा से डर के आपसे माफ़ी मांगता हूँ, या तो आप मेरा माफ़ कर दे जो मैंने चुराया है, या आप फिर थोड़ा थोड़ा तनख्वाह से काटते रहें। तो जब ऐसा कोई कहेगा तो ज़ाहिर है आप तो खुश हो जाएंगे, आप उसको माफ़ी करेंगे, मगर वो आपके इख्तियार में होगा, माफ़ करें ना करें। लेकिन ये कि वो आइंदा चोरी से तो बाज आ जाएगा। फ़वाइद ही फ़वाइद हैं। इस तरह मदनी काफ़िले में ज़्यादा तरबियत होती है कि इज्तिमा में थोड़ा वक्त होता है और मदनी काफ़िले में कम अज़ कम 3 दिन 72 घंटे, तो यूँ 12 दिन 30 दिन, तो हर महीने 3 दिन के लिए आपके जो अजीर हमारे यहाँ बोलते हैं, अजीर में सब शायद ना समझें, सर्वेंट या मुलाजिम या नौकर, इनको मतलब आप भेजा करें बारी मदनी काफ़िलों में। इस तरह हर महीने 3 दिन बारी आए। जैसे कि मिसाल के तौर पर किसी के पास 12 मुलाजिम हैं, तो अगर हर महीने एक को भी भेजेंगे तो 12 महीने में एक की बारी आएगी। एक समझाने के लिए हमारा तो ये है कि हर महीने 3 दिन हर इस्लामी भाई सफ़र करे, तो ना होने से होना अच्छा, कुछ तो कीजिए, आप भी सफ़र कीजिए मदनी काफ़िलों में, तो सब मदीना मदीना होता रहेगा, दुनिया भी संवरेगी, आखिरत भी संवरेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो गुनाहों के मरज से तंग है, बेजार है, जो गुनाहों के मरज से तंग है, बेजार है, काफिला अत्तार उसके वास्ते तैयार है, काफिला अत्तार उसके वास्ते तैयार है। आओ मदनी काफिलों में हम करें मिलकर सफर, आओ मदनी काफिलों में हम करें मिलकर सफर। सुन्नतें सीखेंगे इसमें इंशाअल्लाह सर बसर, आओ मदनी काफिलों में हम करें मिलकर सफर। माशाअल्लाह शाहदरा में इतना बड़ा इज्तिमा, स्क्रीन फुल स्क्रीन पर आया तो पता चला ना। माशाअल्लाह, मरहबा मरहबा। अल्लाह करे इसमें से मुझे मदनी काफ़िले भी मिले ना इसके हिसाब से, कि कल 112 काफ़िले हाथों हाथ रवाना हो रहे हैं। मैं तो शायद बुढ़ापे को भूल कर जवान हो जाऊँ। मेरे औलिया वाले इतने काफ़िले सफ़र करवाते हैं। सुभान अल्लाह। आगे बाबा तैयार हैं? तैयार हैं, हाथ उठा रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं। अभी अपना इनको मसला नहीं बताया ना अपनों ने। दिल में जब नीयत हो ना कि सुबह मदनी काफ़िले में सफ़र करेंगे तो याद उठाया जाता है, नीयत के इज़हार के लिए नहीं। वैसे ये शायद अपने आप को देखकर खुश हो रहे होंगे, खुद अपने आप को हाथ हिला रहे होंगे। शायद आपको देख के हाथ हिला रहे हो, कोई हो सकता है ऐसा भी हो। तो मदनी काफ़िले में चलो कल सुबह तो ये हाथों हाथ तो मुश्किल ही जाएंगे। इसी महीने 3 दिन के लिए मदनी काफ़िले में शाहदरा वाला कौन जाएगा? जो इस वक्त शाहदरा में मौजूद है, चाहे वो किसी भी शहर के हो, इसी महीने 3 दिन सफ़र करेंगे। सच्ची नीयत हो तो, वरना अगर झूठा हाथ उठाएंगे
جان بوجھ کر تو گناہگار ہوں گے. ہاں تو جس کی نیت نہیں وہ ہاتھ نیچے کر لے. اسی مہینے نیت ہے تو اسی مہینے کا کوئی جمعہ ابھی سے فکس کر لے کہ کون سے جمعے کو جائیں گے. جمعہ ہفتہ اتوار یا جو دن آپ طے کریں. عموماً جمعہ ہفتہ اتوار سہولت رہتی ہے کہ کہیں جمعے کی چھٹی ہوتی ہے, کہیں اتوار کی چھٹی ہوتی ہے, تو یہ ایک دن کی چھٹی شامل ہو جاتی ہے. کہیں ہفتہ اتوار کی چھٹیاں ہوتی ہیں, کئی اداروں میں ہوتی ہیں. تو اس طرح یہ 3 دن سہولت رہتی ہے, ایک تعداد ہے اس کو. تو 3 دن شاہدرہ سے کون کون مدنی قافلے میں سفر کرے گا؟ ماشاءاللہ. یعنی جو دوسرے شہروں کے وہ بھی وہ اپنے اپنے شہر سے, کہ شاہدرہ تو ایک علاقہ ہے مرکز الاولیاء کا, مختلف قرب و جوار سے بھی سائیں بھائی آئے ہوں گے نا اس میں. ماشاءاللہ. پھر اس جمعے کے جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا وہ دوسرے جمعے کی نیت کر لیں. اس مہینے کے اندر 3 دن سفر کرنا ہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. مدنی منا زلفیں, مدنی منا زلفیں رکھ سکتا ہے. مدنی منع کو چاہیے کہ آدھے کان تک رکھے. آدھے کان تک زلفیں رکھنا بھی سنت سے ثابت ہے, رکھنا چاہیے. ماں باپ کو چاہیے کہ ابھی سے مدنی منوں کو زلفوں کی عادت ڈلوائیں. نہیں رکھواتے ہمارے اپنے, مطلب اس طرح بھائیوں میں بھی نہیں ہوتی زلفیں بچوں کی, مدنی منوں کی ذہن نہیں ہوتا بیچاروں کا. یہ سمجھتے کہ ہم رکھیں تو بس, یہ خود بھی کر نہیں رکھتے, اکثریت نہیں رکھتے خود بھی. تو بچوں کا رکھوائیں گے. بچوں کو رکھوانے سے محرومی ہوتی ہے, خود نہیں رکھتے تو. کہ بچوں کو بولیں گے تو بچہ تو پھر, بچے تو بعض اوقات منہ پھٹ ہوتے ہیں نا, پھٹ کر کے بولیں گے ابو آپ نے کہا کیوں نہیں رکھی. یہ بیچارے اپنا پردہ رکھنے کے لیے بچوں کو محروم کر دیتے ہوں گے. تو ابو بھی رکھیں اور مدنی منع بھی رکھیں. تو جو زلفوں والے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو نہیں رکھواتے نا, یہ بھی ایک پرابلم ہے, نہیں رکھواتے. غالب اکثریت نہیں رکھواتے. ان کو چاہیے کہ رکھوائیں پیار سے, محبت سے بچوں کو. بچے کو کیا منع کرنا ہے, بچہ منع نہیں کرتا, باپ کا ذہن نہیں ہوتا, بھلے نا خود رکھیے تو بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, یہ ارشاد فرما دیجئے کہ ڈاکٹروں کا مریضوں کے ساتھ مزاج کیسا ہونا چاہیے؟ جیسا مریض ویسا مزاج ہوتا ہے, اور جیسی ڈیوٹی. جیسے گورنمنٹ جاب ہے تو وہاں ڈاکٹر تیکھا ہوتا ہے, اپنے پرائیویٹ کلینک میں ڈاکٹر غریب کے ساتھ کھٹ میٹھا, اور پارٹی ہے تو میٹھا میٹھا. ڈاکٹر کو نوٹیں چلاتی ہیں, ان کا اوتھ نہیں چلا سکتا, وہ اوتھ ہو جاتا ہے. یہ ایک جنرل بات کر رہا ہوں اور چوٹ کر رہا ہوں, ایسا ہے یا نہیں ہے. تو چاہے آپ کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہو یا پرائیویٹ ہاسپٹل میں آپ کی جاب ہو یا آپ کی ذاتی کلینک ہو, ہر جگہ ڈاکٹر کو شفقت کا جام پی کر بیٹھنا چاہیے. کیونکہ مریض کو 2 میٹھے بول بعض اوقات وہ علاج فراہم کر دیتے ہیں جو آپ کی دوائیں نہیں کر سکتی. اس کو شفقت کی, اس کو تسلی کی ضرورت ہوتی ہے. پیسے کھینچنے کے لیے اگر خامخواہ ڈرا دیں گے اس کو, یہ کورس کرنا پڑے گا, مجھے شک ہے کہ یوں بھی ہو سکتا ہے اور یوں بھی ہو سکتا ہے, تو آخرت میں پیشی ہے, دھیان رکھنا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ ہو, تمہارا امتحان ہو کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. تو نہ ڈاکٹر بھاگ کر کہیں جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور, اس کو ہی پیش ہونا ہے. نہ مریض بھاگ سکتا ہے, نہ غریب بھاگ سکتا ہے, نہ امیر بھاگ سکتا ہے. سب کو بارگاہ خداوندی میں پیش ہونا ہے. سب نے
موت کا کانٹا نگلا ہوا ہے. اس مثال سے سمجھیے کہ ماہی گیر نے کانٹا پھینکا، جیسے مچھلیاں پکڑتے ہیں لوگ، خاص کر تفریحاً ایسا ہوتا ہے. تفریحاً تو گناہ ہے شکار کرنا مچھلی کا، تو شکار کرنا نہیں ہوتا، شکار کھیلنا ہوتا ہے. تو کانٹا پھینکا، مچھلی نے منہ مارا آٹے پہ یا جو بھی اس میں اٹکایا تھا، اور اب وہ پھنس گئی. اب وہ ادھر بھاگتی ہے ادھر بھاگتی ہے، پانی میں خوب مطلب اچھل کود کرتی ہے. ڈور اس کے ہاتھ میں، وہ گویا کہہ رہا ہے کہ جتنا تجھے پھدکنا ہے پھدک لے، تو میرا کانٹا نگل چکی ہے، کانٹا تیرے حلق میں نے جو ہی ڈور کو جھٹکا دینا تو نے آنا میرے ہی پاس ہے. تو یوں ہر فرد بشر نے بھی موت کا کانٹا نگل لیا ہے. یہ بے بس ہے، اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ ایک سانس بڑھا سکتا ہے نہ ایک سانس گھٹا سکتا ہے. جب ڈور کھینچے گی ایک قدم بھی نہیں چل سکے گا، کندھوں پر اٹھا کر اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا. ساری دولت، ثروت، ملکیت، عمارات، گاڑیاں، بلکہ عمدہ لباس بھی کھونٹی سے ٹنگے رہ جائیں گے، کار گیرج میں کھڑی رہ جائے گی، اور جیسی کرنی ویسی ورنی، کما تدین و تدان، جیسی کرنی ویسی ورنی. تو اس لیے ڈاکٹروں کو بھی موت کو یاد رکھنا چاہیے. اگر اچانک موت نہیں بھی آئی تو بیمار تو اچانک ہو ہی جاتا ہے نا آدمی، موت بھی اچانک آ جاتی ہے، لیکن اکثریت جو ہے وہ اچانک نہیں بھی مرتی، تو بیمار تو اچانک ہو جاتا نا. یار کل تو میں بالکل سیٹ تھا، آج یہ سر میں درد بہت ہو رہا ہے، رات کو تو کچھ نہیں تھا، صبح جب سے اٹھا ہوں ہمت نہیں ہو رہی، بدن میں سستی ہے، پتہ نہیں بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے یا لو ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے. بلڈ پریشر میں نے چیک کیا تو وہ بھی نارمل ہے، پتہ نہیں پھر کیا ہوا ہے. تو یوں مطلب بیمار جو ہوتا ہے نا آدمی، بیماری ایک لگام ہے، اس کو ہم لوگ اس کا نوٹس نہیں لیتے. بیماری لگام ہے کہ صحت ملے گی یا موت آئے گی کچھ پتہ نہیں ہے اس میں. جی ہاں، بخار میں بھی تو آدمی مرتا ہے. تو یہ حدیثوں میں مضامین موجود ہیں. منافق یہ اونٹ کی طرح ہے، منافق اس کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ کیوں باندھا اور کیوں کھولا، لیکن مومن جو ہے نا، یہ جب بیمار ہوتا ہے تو اس میں فرق ہے کہ یہ مطلب اللہ کو زیادہ یاد کرے گا. یہ ایک مضمون حدیث شریف کا تھوڑا مطلب ہے کہ اپنی یادداشت شرط کر رہا ہوں، یہی الفاظ نہیں ہے، فرق ہے. تو مومن اور منافق میں فرق ہے. مومن بیمار ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، ڈرتا ہے، خوف کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ کہیں یہ میری گرفتاری کا وارنٹ تو نہیں آ گیا مجھے. اور منافق بس وہ اس کو پرواہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہو گیا تو کیوں ٹھیک ہوا یہ بھی نہیں سمجھ آتی اس کو کہ مجھے یہ ایک مہلت دی گئی ہے. اللہ تعالی ہم کو عقل سلیم عطا فرمائے. ڈاکٹروں کو زیادہ ڈرنا چاہیے کہ جس طرح مریض لائن لگا کر بیٹھے نا، ہو سکتا ہے میرا کسی مطلب یعنی کارڈیو کے ہاسپٹل میں لائن میں بیٹھنا پڑ جائے یا کینسر اسپیشلسٹ سے رابطہ کرنا پڑ جائے. سبھی کو ڈرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں. اسکرین پر کوئی صاحب مسکرا رہے تھے تو میں نے شعر پڑھ دیا، شاید ان کا دل خوش ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا اسی حوالے سے عرض کرنا تھا کہ ڈاکٹرز کا معاملہ ہو یا کسی اور جگہ کا، تو عموماً دیکھا یہ کہ بوڑھوں کے ساتھ
جب وہ یہ ڈیلنگ کرتے ہیں یا جس طرح ان سے گفت و شنید کرتے ہیں تو بعض اوقات حقارت کا بھی انداز دیکھا جاتا ہے. بابا جی ادھر بیٹھ جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، اس طرح اس انداز کو اختیار کرتے ہیں. بابا جی کے ساتھ مالدار بیٹا نہ ہو تو ایسا سلوک واقعی ہونا ہے. اکیلا ہو بیچارہ اور وہ بھی عاجزیاں کرتا ہو کہ ڈاکٹر صاحب غریب آدمی ہوں، مسکین آدمی ہوں. یہ ڈاکٹر کو بولا، مریض گیا کام سے. بولے نہیں، ڈاکٹر ضروری نہیں کہ رعایت کرے، پیسے لے گا، لیکن ڈاکٹر بس یہ سمجھ جائے گا کہ یار یہ تلے میں، اس تلے میں تیل نہیں ہے. یہ تیل کا ایسا مطلب وہ پودا ہے کہ خشک تیل ہے اس میں. تو ہاں بعض ڈاکٹر رحم دل بھی ہوتے ہیں، وہ رحم کرتے ہیں، لیکن ایسوں کی تعداد کتنی یار، لوٹ مار زیادہ ہے. تو واقعی یعنی کہ میں تو ڈاکٹروں کو یہی بولتا ہوں کہ یار غریبوں کو پہلے دوا دو، بعد میں مالدار کو دو. مالدار کو تو کچھ اپنے مال کا بھی تھوڑا ہوتا ہے نا، آسرا ہوتا ہے. غریب بیچارہ ویسے خوف زدہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹروں کی فیس مہنگی، دوائیں مہنگی، پیسی مہنگی بھی کیسی یار. ہم نے تو بیچارے مریضوں کو دیکھا نا، مایوس مریضوں کو، یار ہم علاج نہیں کروا سکتے، اتنے لاکھ بول رہے ہیں، کہاں سے لائیں پیسے. باقاعدہ جان کے ان کے خطرے لگے ہوتے ہیں، وارننگ ہوتی ہے ڈاکٹروں کی طرف سے، لیکن پیسے نہیں ہوتے ان کے پاس علاج کے. تو غریبوں پر رحم کرنا چاہیے. غریب جو واقعی غریب ہو تو اس کو فی سبیل اللہ دے دے. ڈاکٹر کو چاہیے کہ اپنا کچھ بجٹ بنا لے کہ میں اتنے 1000 روپے کی مہینے میں مفت دوائیں دوں گا غریبوں کو بھی، اور سادات کرام کو نذرانے کے طور پر. غریب ہو تو خیر سر کا تاج، ہر سید ہمارے سر کا تاج ہے. غریب ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، اس میں آ گیا. لیکن اگر صاحب حیثیت بھی ہے تب بھی بطور سید آل رسول اگر اس کو کچھ کم کر دے گا تو امید ہے کہ اس کے نانا جان کی شفاعت پائے گا. میرے بیٹے سے میری نسبت کا لحاظ رکھتے ہوئے ڈاکٹر نے اس کا احترام کیا تھا. اس کو سمجھے اگر کوئی، تو میں بہت بڑی بات کہہ گیا ہوں، سمجھے تو کوئی. تو اس لیے وہ غریبوں اور سیدوں کے ساتھ حسن سلوک زیادہ ہو. مالدار کو بعد میں یہ ایک میں نے سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے، یہ نہیں کہ مالدار بیچارہ وہ دم اکھڑ رہا ہے اور آپ غریبوں میں مصروف ہیں. اب ایمرجنسی ہے تو پہلے انڈرسٹوڈ ہے کہ مالدار ہی کو دیکھنا ہے. میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ صرف مالدار پر شفقت نہیں ہو، کہ مالدار کی شفقت مالدار بھی سمجھے گا کہ میرا پیسہ بولتا ہے. گجراتی کی کہاوت ہے، پیسوں بولے چھے. اس لیے ہر ڈاکٹر کو چاہیے کہ اپنا بجٹ بنائے، اس میں چاہے 1200 روپے ماہ نہ کرے، 1200 بھی نہیں کر سکتا، غزوہ بدر کی نسبت سے 313 روپے کا ہدف رکھے. اس سے میں غریبوں کی اور سیدوں کی خدمت کروں گا، جو کہ یہ بہت تھوڑا ہے ہدف 313. اس سے 313 سے چلو تو سی یار، اللہ برکت دے گا اور پھر بڑھے گا آپ کا کام گھٹے گا نہیں. آپ کسی غریب پر رعایت کرو گے نا، وہ غریب آپ کا وہ پروپیگنڈا سیکریٹری بن جائے گا، سب کو بولتا پھرے گا یار یہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے، اس سے علاج کروایا کرو. مگر آپ کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں اس لیے اس پر خرچ کم کر رہا ہوں کہ یہ میرے پیشنٹ بڑھائے گا، پھر ثواب نہیں ملے گا. رضا الہی کے لیے ہو، وہ ضمناً پھر پیشنٹ بڑھے تو بڑھے. اس طرح سادات کرام بھی ذرا دوسروں کو بولیں گے کہ یہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے، لیکن نیت وہی ہو کہ یہ میرے آقا کی اولاد میں سے. تو اس لیے میں اس کی خدمت کر رہا ہوں، اپنے لیے دونوں جہان کی سعادت سمجھتے ہوئے. اور احسان نہیں رکھے اس پر، نہ غریب پر احسان رکھے، بلکہ اللہ کا احسان سمجھے کہ اس کی خدمت کا موقع مجھے مل رہا ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اصل جیب سے نکالنے کے لیے، پیسے نکالنے کے لیے بہت دیر میں سمجھ میں آتی ہے بات. جہاں خرچہ کرنا ہوتا ہے نا، وہاں سمجھ میں بہت مشکل سے آتا ہے. جہاں آمدنی کی بات ہوتی ہے نا، فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کیا کیا جائے. حرص، ہائے ہائے، دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا،
آخرت میں مال کا ہے کام کیا؟ مال دنیا دو جہاں میں ہے وبال، کام آئے گا نہ پیش ذوالجلال۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ کلینک، ہاسپٹل، میڈیکل اسٹور وغیرہ پر مدینہ لائبریری بنانے کے بارے میں مدری پھول ارشاد فرمائیں۔ اپنی جو کلینک ہے اس میں کچھ کتابیں رکھ لی جائیں، کوئی رسالے، کچھ کتابیں، اب الٹے سیدھے اخبار رکھے ہوتے ہیں، افسانوں کی کتابیں اور یہ ماہنامے جن میں اکثر جھوٹ کے پلندے ہوتے ہیں، کفریات تک بھی ہوتے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، آپ کو کیا ہو گیا؟ مریض یہ مطالعہ کرنے کے لیے، اخبار پڑھنے کے لیے نہیں آتا آپ کے پاس، یہ آتا اپنے علاج کے لیے۔ آپ چاہے دینی کتابیں رکھو، دنیاوی کتابیں رکھو، جن کو پڑھنے کا ہوتا ہے نا تو وہ اٹھا کے اس کو کھول کے دیکھے گا ضرور۔ تو اس میں کہیں لکھا ہوا صلو علی الحبیب، تو تھوڑا بہت اس کو شدھ بوجھ ہوگی سمجھ گئی تو ایک درود پاک پڑھ لے گا۔ صلو علی الحبیب کے معنی درود پڑھو، درود شریف پڑھ لے گا۔ پھر یہ کہ اللہ رسول کا نام پڑھ لے گا۔ ان کتابوں کے ذریعے آپ کے کلینک میں بھی انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اگر اور کوئی مانے برکت شے نہیں ہوئی تو ویسے مانے برکات اشیاء بہت ہوتی ہیں وہاں کلینکس میں، طرح طرح کی تصویریں لگی ہوتی ہیں جو کہ رحمت کے فرشتوں کے لیے رکاوٹ ہوتی ہیں۔ بے پردہ عورتیں جاب پر حاضر ہوتی ہیں۔ یہ ریسیپشن غالباً بولتے ہیں، استقبال، اس پہ بھی عورت ہی ہوتی ہے، بے پردہ ہوتی ہے۔ یہ سب ظاہر برکات کے نزول سے مانے، بلکہ اسباب نحوست کے لیجیے ان کو۔ بے برکتی، بے پردگی سے بے برکتی نہیں ہوگی تو کس سے ہوگی؟ تو بہرحال یہ کہ دینی کتابیں رکھیے، رسالے رکھیے، اور اللہ آپ کو اور دے تو لکھ کر لگا دیجئے کہ جو چاہے وہ رسالہ ایک لے سکتا ہے، وہ آپ لے کر چلا جائے بولے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے رسالے کتنے کے؟ یہ پاکٹ سائز تو 4 روپے کا، 5 روپے کا، 7 روپے کا چھوٹا رسالہ، زیادہ مہنگے نہیں ہمارے مکتبۃ المدینہ کے رسالے۔ اس میں پڑھیں تو صحیح، اس میں ہے کیا؟ نہیں کیا نہیں ہے اس میں، آپ پڑھیے تو صحیح۔ تو یہ بھلے اس کا الگ کوئی باکس رکھ دیں اور لکھ کر لگا دیں کہ اس میں سے چاہیں تو ایک رسالہ لے جا سکتے ہیں، یہ لکھ دیں اس پہ۔ ٹیبل پر جو رکھا ہوا اس پہ بھلے نہ لکھیں تو وہ اس پہ کون اٹھائے گا؟ اخبار بھی تو میرا خیال ہے کوئی 20-30 روپے کا آتا ہوگا ایک، لے کے کوئی نہیں آتا، نہیں آتا ہوگا وہ۔ اس طرح رسالہ بھی اللہ کرے لے جائے رسالہ فیر طریقے پر۔ نہیں اتنا جذبہ کم ہو گیا، میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں، میں تو حیران ہوں، میری یوں کہو نا میری عقل کام نہیں کر رہی آج کل کہ کیا ہو گیا ہے۔ ایک دور تھا جو زیادہ پرانا نہیں ہے، رسالوں کے لیے منتیں کرتی تھی قوم۔ اب اعلان کرتا ہوں میں، مائک پر بار بار ترغیب بھی سائیں بھائی دلاتے ہیں، میرے میز پر رسالے سجے ہوتے ہیں، VCDs رکھی ہوتی ہیں، آپ چاہیں تو رسالہ ایک لے سکتے ہیں، آپ چاہیں تو VCD لے سکتے ہیں، نہیں اٹھاتے نہ رسالہ کوئی لیتا ہے، ورنہ تو ایک جھٹکے میں سارے غائب ہو جائیں، اپنے رکھ نہ سکیں، لیکن ہاتھ سے اٹھا کے باہر ہاتھ دینا پڑتا ہے، نہیں لیتے، ایک نظر دیکھتے بھی نہیں ہے۔ ہاں جشن ولادت کے دنوں میں اعلان یہ کرتا تھا رسالے کے، اور ساتھ میں نوٹ کا بھی اعلان کرتا، جس کو عیدی چاہیے وہ یوں اشارہ کرے۔ تو لائن کے بیچ میں سے یوں دکھاتے تھے میرے کو، یوں نہیں کرتے تھے، ان کی مہربانی، ناگ نہیں دکھاتے تھے، یوں کرتے تھے۔
اچھا، تو یہ آتے آتے پھر جیسے سب نہیں یوں کرتے تھے لیکن یوں کرتے تھے، کچھ نہ کچھ یوں کرتے تھے کہ میرے لیے تیار رکھنا عیدی، پتا تھا کہ 10 کا نوٹ ملے گا. اب جیسے قریب آئے تو حالانکہ یہ اشارہ سکھایا ہوا تو اب یہ اشارہ بھی نہ کرنا آئے گا تو کوئی یوں کرے، کوئی یوں کرے. اب میں سمجھ جاتا تھا کہ یہاں سارے کو دیکھ تو نہیں ہے میرے پاس، نوٹ ہی اس کو چاہیے. منہ سے بولے عیدی عیدی عیدی. یہ رسالہ نہیں اٹھاتے تھے یار. حالانکہ رسالے 15 روپے والے بھی ہوتے ہیں، 14 روپے والے ہوتے ہیں، 17 روپے والے ہوتے ہیں. 10 کا نوٹ نقد نا. اگر رسالے بیچنے جائیں گے تو 2 روپے بھی کون دے گا اس کو. VCD 25 روپے کی ہوتی ہے. تو یوں ایک میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا تھا کہ نوٹ کے لیے یہ مرتی ہے قوم، یہ رسالہ مفت کا نہیں لیتے. کتنا آنے کے دل رو رہا ہے میرا کہ ایسا نازک دور آ چکا ہے کہ یہ مفت لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یار کیا کریں گے اس کو، کون پڑھے گا اس کو. لیکن کچھ نہ کچھ لے جاتے ہیں. بہت بری حالت ہے یار دین کی طرف. ہاں اگر ناولیں رکھی ہوں تو شاید وہ ٹپو ٹپ اٹھ جائے تھکاٹ. دینی لٹریچر پڑھنے کا جذبہ بہت کم ہو گیا. لیکن الحمدللہ مکتبۃ المدینہ چل رہا ہے، کروڑ روپے کی کتابیں بک رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سب مطلب بے حس ہو چکے، لیکن ایسے بھی ہوتے ہوں گے جو مجھ تک پہنچتے پہنچتے بیچارے بھول جاتے ہوں گے. لیکن چلو میں مان لیتا ہوں تو یہ یوں کائے کو کرتے تھے، یہ کیوں نہیں بھولتے تھے عیدی لینا. سینکڑوں ہزاروں روپے کی عیدیاں لے جاتے تھے. تو کچھ تو ہے نا مسئلہ. جذبے میں یہ بین روشن اور ظاہر تفاوت فرق موجود ہے کہ نوٹ کا اعلان آج بھی اگر کروں گا تو میری نوٹیں نہیں بچیں گی. یہ نوٹ مانگنے والے کے 12 مہینے عید ہے. ہاں آئیں گے عیدی دو. بابا شاید برکت کے لیے لیتے ہوں. رسالہ پڑھنے میں جو برکت ہے، کیا وہ فوٹو والا میں نوٹ دوں اسی میں برکت ہے؟ میں رسالہ دوں جس میں ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے. اللہ کے نام سے برکت بڑھ کر کس کے نام میں؟ میرے مصطفیٰ کے نام سے بڑھ کر کیا وہ تصویر والی فوٹو پر جو سائن ہے اس نام میں برکت ہے کیا؟ تو قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی جس رسالے میں اگر وہی بے برکت ہے تو تمہارے مطلب ہے کہ تم خود بے برکت ہو. وہ نوٹ میں برکت یا نفس کی شرارت ہے. پتہ نہیں دنیا میں کہاں کہاں مدنی مذاکرہ الحمدللہ دیکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے مدنی مذاکرے کو نظر بد سے بچائے اور ہر وقت اس کی دھوم مچی رہے، ترقی ہوتی رہے، بس بڑھ بڑھ کر لوگ دیکھتے رہیں، اہتمام کرتے رہیں. تو آپ کچھ بابا اس معاملے میں ارشاد فرمائیے کہ بارہا موت کا ذکر، قبر کا ذکر سنتے ہیں، قیامت کا ذکر سنتے ہیں. ابھی آپ نے دولت کی محبت کے حوالے سے مدنی پھول دیے، ہمدردی کے حوالے سے مدنی پھول دیے. اچھا سر بھی ہلاتے کہ ہاں یار بات تو واجبی ہے، لیکن عمل نہیں ہو پاتا، بدل نہیں پاتے، اس کی کچھ کیا وجہ ہے؟ وہ دراصل ہم اپنی زندگی کا مقصد بھلا بیٹھے ہیں اور ہماری زندگی کا انداز ایسا ہے کہ جیسے کہ بس اس کے بعد کوئی مرحلہ نہیں ہے. وہ مر گئے تو پھر جیسے کہ کوئی مرحلہ بعد میں قبر کا یا محشر کا نہیں ہے. اس کا اگر صراحتاً انکار کرے گا تو کافر ہی ہو جائے گا. لیکن وہ عمل سے، اب عمل سے اس کا اظہار اور اس کا وہ کچھ جذبہ اور تصور بہت کمزور ہے. جیسے بزرگوں سے اس طرح کے اقوال ملتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے، مگر ان کے اس قول کے خلاف ان کا عمل ہوتا ہے کہ ان کا کردار ایسا ہوتا ہے کہ جیسے انہیں مرنا ہی نہیں ہے. مال پر مال جمع کیے جا رہے ہیں، پلاٹ پر پلاٹ، ملکت مال ملکت بڑھاتے جا رہے ہیں، عمارات بڑے بڑے پلازے تعمیر کرتے جا رہے ہیں، بینک بیلنس بڑھائے جاتے ہیں.
شاخیں کاروبار کی بڑھاتے ہیں، اس شہر میں، اس شہر میں، اس ملک میں، اس ملک میں ٹریول کرتے رہتے ہیں، کاروبار کے لیے سفر کرتے رہتے ہیں۔ زندگی کا انداز ایسا ہے کہ جیسے ان کو مرنا نہیں ہے، جبکہ کہتے ہیں کہ موت برحق ہے۔ تو واقعی مطلب ہے کہ ہمارا دل مردہ ہی کیا، یوں مبالغہ کریں تو مردہ بھی سڑ گیا ہے، اتنا مطلب ہے کہ ایک مسئلہ نہیں ہے، اس کے اسباب کا تو مطلب ہجوم ہے۔ اور یہ دل مردہ ہونا، اس کو قساوت قلبی کہہ لیجئے، دل کی سختی کہہ لیجئے، یا دل کی موت کہہ لیجئے، یہ ہے بہت مطلب اس کا نقصان بہت ہے۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے 6 چیزیں عمل کو ضائع کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، مخلوق کے عیوب کی ٹوہ میں لگے رہنا، یعنی کہ لوگوں کے عیب ڈھونڈنا، اور اس میں اگر کوئی غور کرے نا تو یہ شاید سینکڑوں میں کوئی بچا ہوگا۔ بعضوں کا تجسس ہوتا ہے کہ اس کی پول مجھے مل جائے، اس کا عیب مل جائے۔ اور قرآن نے حکم دیا وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس میں مت پڑو، یعنی کسی کے عیب کی ٹٹول میں، ڈھونڈ میں، ٹوہ میں مت پڑو۔ نمبر 2، قساوت قلبی، یعنی دل کی سختی۔ نمبر 3، دنیا کی محبت۔ نمبر 4، حیا کی کمی۔ نمبر 5، لمبی امید۔ اور نمبر 6، حد سے زیادہ ظلم کرنا۔ جامع الصغیر کے حوالے سے یہ حدیث شریف بیان کی گئی۔ تو اب دیکھیں یہ 6 جو معاملات بیان کیے گئے حدیث پاک میں، ہمارے اندر کون کون سا ہے اور کون کون سا نہیں ہے۔ اب قساوت قلبی، دل کی سختی کیا ہے؟ یہ صاحب فیض القدیر حضرت سیدنا علامہ عبد الرؤوف مناوی علیہ رحمت اللہ الہادی اسی حدیث کے تحت جو ابھی میں نے بیان کی لکھتے ہیں، قساوت قلبی یعنی دل کی سختی، قساوت قلبی سے مراد دل کا سخت ہونا اور وعظ و نصیحت قبول کرنے سے انکار کرنا ہے۔ یعنی زبان انکار کرنا یہ نہیں، یعنی کہ دل کا سخت ہونا اور وعظ و نصیحت قبول کرنے سے انکار کرنا ہے۔ دل جو ہے وہ وعظ و نصیحت قبول نہیں کرتا۔ تو یہ کتنی بڑی مطلب نحوست ہے کہ نصیحت اثر نہ کرے، اور اگر یہ دیکھے نا ہر ایک آدمی اپنے اوپر سوچے نا تو شاید اس کو سمجھ آ جائے گی کہ مجھے پتہ ہے نماز فرض ہے، سب نے سمجھایا ہے، امی ابو بھی ٹوکتے رہے ہیں، میں نمازی نہیں بنا، دل نصیحت قبول نہیں کر رہا۔ جب سے ہوش سنبھالا سنتا رہا ہوں کہ موت برحق ہے، لیکن میں آخرت کی پیشی سے نزا کی سختیاں بھی سن رکھی ہیں کہ تلوار کے 1000 وار سے موت کا ایک جھٹکا سخت ہوگا، لیکن مجھے کوئی ڈر محسوس نہیں ہو رہا، میری کیفیت نہیں بنتی، مجھے خوف نہیں آتا۔ تو اس طرح اگر بندہ غور کرتا چلا جائے، حرام روزی دھڑلے کے ساتھ کمائے رہنا، پتہ ہوتا ہے، کس کو نہیں پتہ ہوتا کہ ملاوٹ والا مال جو میں بیچ رہا ہوں یہ غلط ہے، میں نقلی دوا بیچ رہا ہوں یہ غلط ہے،
یا ڈاکٹر کو کیا نہیں پتا ہوتا کہ میں جو اس مریض کو دوا لکھ کر دے رہا ہوں اس کی اس کو حاجت نہیں ہے، میں جو اس کو ٹیسٹ لکھ کر دے رہا ہوں اس کی حاجت نہیں ہے، مگر چونکہ مجھے اس کا کمیشن ملے گا، اتنی دوائیں بکیں گی تو مجھے اس کا کمیشن مل جائے گا، اتنے ٹیسٹ ہو جائیں گے، بلکہ فی ٹیسٹ مجھے اتنا کمیشن ملے گا. یعنی بالکل یعنی کہ دلیری کے ساتھ ہو رہا ہے. ایک اسلامی بھائی کو ضرورت پڑ گئی تو ایک جان پہچان والے ڈاکٹر کے پاس وہ چلا گیا کہ تو اس نے کوئی اس کو ایکس رے کی ترکیب کی، ایکس رے کروا لو. اور اس ایکس رے میں اس کے پاکستانی روپے، باہر ملک کی بات ہے، پاکستانی روپے 1500 بنیں گے. تو یوں سمجھو کہ ڈاکٹر نے اس لیبورٹرین کو فون کیا کہ دیکھو یہ اس میں میرا جو کمیشن ہے نا 1500 روپے، یہ اس سے مت لینا، بقیہ اپنا جو ہے وہ بنتا ہے وہ لے لینا. یعنی چوری اور سینہ زوری کھلا مطلب لے رہے ہیں. اب بدنام کون ہے؟ پولیس والا ہے کہ رشوت لیتا ہے. پولیس والا ڈاکٹروں سے سستا ہے. ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ڈاکٹروں سے سستا ہے. بغیر لائسنس کے اسکوٹر چلائی، اس نے روک لیا، کیا لے گا؟ حد مات کیا لے گا؟ 500 روپے، پتہ نہیں مجھے، 50 روپے واپس، بس 50 روپے، 10-20 پہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. جی. اچھا، مگر یہ کیسے بدنام ہے؟ غلط کر رہے ہیں. جو رشوت پولیس والا لے رہا ہے حرام کھا رہا ہے، جہنم کی آگ کھا رہا ہے. کوئی بیوقوف پولیس والا یہ نہیں سمجھے کہ ہماری تائید میں بول رہا ہے، تمہاری تائید میں نہیں ہے. مگر میں دونوں پارٹیوں کو ڈرا رہا ہوں اللہ سے کہ تم لے رہے ہو، پولیس والا کم لے رہا ہے، بدنام ہے. ڈاکٹر زیادہ لے رہا ہے، لاکھوں کھا جاتا ہے، بدنام نہیں ہے. لوگ اس کو سلوٹ کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کہہ کر کوئی رسپیکٹ دیتے ہیں. یہ فرق ہے. ڈاکٹر جو اس طرح کے کمیشن کھاتا ہے یہ سفید پوش چور ہے، ان مانو کر. جو کھاتا ہے، جو نہیں کھاتا میں اس کو نہیں کہہ رہا. جو کھاتا ہے میں نے اس کو کہا، اس کو برا لگا، اچھی بات ہے، برا لگنا چاہیے. اس کا مطلب ضمیر زندہ ہے اس کا کہ یار برا تو لگتا ہے. یہ برا لگنا ہو سکتا ہے، اس کو احساس دلا کہ جب یار یہ بندہ مجھے برا بول رہا ہے اور مجھے برا لگ رہا ہے اور میں بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوا اور میرے رب نے مجھے اگر کہہ دیا کہ میرے بندے نے تجھے سفید پوش چور کہا، پھر بھی اے چور تو نہیں مانا، اگر کہہ دیا تو کیا کرے گا؟ پھر کس کے در پر تو فریاد کرے گا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے؟ پھر اگر رب کی پکڑ آ گئی تو تجھے کون بچائے گا؟ تو میرا کہنا ظاہر ہے میرے نفس کے لیے تھوڑی ہے، کمیشن کے لیے اس لیے تھوڑی روک رہا ہوں کہ میرا کمیشن کھا جاتا ہے. میں تو اللہ کا خوف دلا رہا ہوں جو ایسا کرتا ہے اس کے لیے. تو اس طرح مطلب یہ کہ جو مطلب یہ نہیں کہ اس طرح کے کمیشن کھا رہے ہیں، یا اس طرح کے بہت سارے اسباب ہیں کہ جو مطلب یعنی کہ بندے کو وہ اس کے دل کو ایسا سخت کر دیتے کہ ان کو لاکھ سمجھاؤ، یہ نہیں مانتے. اپنا اجتہاد کرتے ہیں، ہماری مجبوری ہے، ہمارے اخراجات اتنے ہیں، مہنگائی ہے، چنا ہم یار وہ نیک کام فلاں بھی تو کرتے ہیں. اس مسجد میں چندہ دیا تھا، اللہ تعالیٰ کو آپ کے مال کی حاجت نہیں ہے، نہ حرام مال کی حاجت ہے نہ حلال مال کی حاجت ہے. ہاں یہ نہیں کہ حلال مال کی حاجت ہے اس کو، نہ وہ بے پرواہ بادشاہ ہے. حاجت ہم کو ہے کہ ہم حلال مال دے کر اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور وہ یہ بھی ہم اس سے درخواست کریں کہ تو راضی ہو جا. ہماری کوئی اس پر کوئی زور تھوڑی چلے گا کہ تو راضی ہوتا ہے کہ نہیں، میں نے اتنا خرچہ کیا. معاذ اللہ، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں میں آپ کو. تو اللہ تبارک و تعالی پاک مال کو قبول کرتا ہے. تو جو حرام میں سے دیتا بھی ہے تو کیا حاصل اس کو؟ تو اس لیے مطلب یہ کہ ان دل کی سختی کے اور بھی بہت سارے اسباب ہیں کہ مطلب ان سے بچنا ہوگا.
کہ گناہوں سے دل سخت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، بلکہ بعض ایسی باتیں ہیں کہ جو گناہ نہ بھی ہوں مگر دل کی سختی کا باعث بن جاتی ہیں، جیسے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ عز و جل کے ذکر کے علاوہ زیادہ گفتگو نہ کیا کرو، کیونکہ ذکر الہی کے علاوہ زیادہ بولنا دل کی سختی کا باعث ہے، اور بلا شبہ سخت دل انسان اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سب سے زیادہ دور ہے۔ تو ذکر الہی سے مرادیاں اللہ اللہ، اگرچہ یہ بھی ذکر ہے لیکن اسی پر ختم نہیں، موقوف نہیں کہ یہی ذکر ہے، اس وقت جو میں بول رہا ہوں یہ بھی ذکر ہے، ذکر الہی کی ہی یہ قسم ہے، کائنڈ ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کا سننا یہ بھی ذکر ہی میں آئے گا کہ آپ ذکر سن رہے ہیں، تلاوت کرنا، دعا، خطبہ، نماز، نعت شریف، درود و سلام، یہ سب کے سب ذکر اللہ میں شامل ہے۔ تو فضول بات ہو کہ جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، جو عام طور پہ آدمی بولتا رہتا ہے، تو یہ فضول ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ فضول بولنا گناہ نہیں ہے، لیکن دیکھو دل کی سختی کا باعث ہے، اور دل کی سختی کی ہلاکتیں خود آپ نے ابھی سنی کہ سخت دل انسان اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ دور ہے، اور اسی حدیث کا حصہ ہے جس میں یہ فضول بات کو دل کی سختی قرار دیا گیا، دل کی سختی کا باعث یعنی سبب قرار دیا گیا۔ تو دعوت اسلامی میں الحمدللہ ہر اسلامی مہینے کی پہلی پیر یوم قفل مدینہ مناتے ہیں کہ فضول باتوں سے بچنے کا ذہن بنے۔ کا